ایک قرآنی جواب بھی میں آپ کی خدمت میں، بہرحال بڑے مجمع بیدار بھی ہے اور سن بھی رہے ہیں، کوئی سو بھی نہیں رہے ہیں، تو اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یہ آیت آپ نے سنی ہوگی، حضرت عزیر کے بارے میں ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ کسی علاقے سے گزر رہے تھے اور ایک شہر یا یوں سمجھ لیجئے گاؤں، وہاں پہ جب پہنچے تو وہاں پہ گھر بر سارے خرابے میں تبدیل ہو گئے تھے، وہاں پر حیوانات مر کے ان کی ہڈیاں بھی کم و بیش وہ سیدھا ہو رہی۔ تو اس کے ذہن میں صرف ایک ڈاؤٹ آیا، جوانان عزیز سنیں، اس کے ذہن میں صرف اور صرف ایک ڈاؤٹ آیا، کیسے خدا ان کو اس حالت کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، خدا نے 1 سال کے لیے حضرت عزیر کی جان لے لی، موت خدا نے عطا کی، اور پھر اس کے بعد ثم بعثہ، پھر اس کو زندہ کیا 100 سال کے بعد۔ پھر خدا نے سوال کیا، کم لبثت، کتنا عرصہ آپ نیند کی حالت میں یا جو بھی ہو، کتنا یومن او بعض یوم، شاید 1 دن یا اس سے بھی کم، جس طریقے سے یعنی جتنا عرصہ میں در خانقاہ معلیٰ میں ہے شاید وہی اندازہ، بل لبثت مئۃ عام، 1 سال مرے ہوئے تھے عزیر، 100 سال۔ پھر اس کے بعد دیکھیں حضرت عزیر کے ساتھ 2 چیزیں تھیں، ایک اس کا کھانا تھا اور ایک اس کی سواری تھی۔ اس کا جو کیا ہے سواری، اس وقت معروف گدھا مثلا اس کی سواری ہے، اور ایک ہے اس کا کھانا۔ کھانے کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ ایسا کھانا تھا جو جلد خراب ہونے والا کھانا تھا، لیکن خدا کہتے ہیں انظر الی طعامک، تمہارے کھانے کو دیکھو، 100 سال گزر گیا ہے، فریش ہے، ابھی تر و تازہ ہے، تر و تازہ ہے، یعنی 2 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد، ہفتے کے بعد سڑنے والا کھانا 100 سال کے بعد فریش اس کے سامنے نظر آتا ہے۔ اب حضرت عزیر کو کہتے ہیں نہیں، صرف یہ بھی کافی نہیں ہے، اب تو یہ کہیں یہ جواب نہ دے کہ بھئی یہ تو ابھی، کیونکہ میں آدھا دن کی بات ہے نا، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ انظر الی حمارک، اپنے سواری کو دیکھے، گدھے کو دیکھے، اس کی ہڈیاں بھی مٹی میں بدل گئی ہے، ہڈیاں بھی، اور حضرت عزیر کے سامنے آہستہ آہستہ کر کے پہلے ہڈیاں، پھر اس کے بعد گوشت، پھر اس کے بعد اس کے جلد، اور سب کچھ کر کے اس کے سامنے گدھے کو زندہ کر کے خدا نے کہا ان ہم علی کل شیء قدیر ہے، جب ہم چاہیں تو اس کو 1000 سال بھی زندہ رکھ سکتے ہیں، ہم چاہیں تو یعنی 2 گھنٹے میں خراب ہونے والے کھانے کو ہم 100 سال سالم اور فریش رکھ سکتے ہیں۔ تو دنیا سے ہم یہی کہیں گے، یہ مہدی موعود، یہ ہم نے الیکشن کے ذریعے سے نکالا ہوا کوئی بندہ نہیں ہے، جی ہاں، یہ دنیا کے لوگوں نے الیکشن کے ذریعے سے جو نمائندہ نکالتا ہے اس قسم کا نمائندہ نہیں ہے، یہ اللہ کا نمائندہ ہے، خدا کی طرف سے منصوص من اللہ ہے، یہ ہمارا بلیو ہے۔ جب وہ خدا کا نمائندہ ہے تو پھر کسی کو اس قسم کا اعتراض، اس کا مطلب یہ ہے یا تو اس کو خدا کی قدرت پر شک ہے، یا تو اس کے اندر محمد و آل محمد کا بغض بھرا ہوا ہے۔ درود پڑھے۔